محمد نعیم منیر فاروقی صاحب کے بیانات کے لیے ان کے آفیشیل چینل مولانا محمد نعیم منیر فاروقی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ نصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون۔ سورة البقرہ آیت نمبر 184۔ اور ان لوگوں پر جو مشقت کے ساتھ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہوں، فدیۃ طعام مسکین، ایک مسکین کے کھانے کا فدیہ ہے، پھر جو کوئی نیکی کرے فہو خیر اللہ، تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، اور یہ کہ روزے رکھو تم زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم علم رکھتے ہو۔ ہمارے آج کے درس کا عنوان نمبر 1 کہ جو لوگ بہت زیادہ بوڑھے ہوں، بزرگ ہوں، مرد ہو یا عورت ہو، ان کے لیے روزے کا کیا حکم ہے۔ اسی طرح دوسرا عنوان کہ جو لوگ مرض الوفات میں مبتلا ہوں، یعنی ایسی بیماری میں کہ جس کے بعد ان کے لیے زندگی کی کوئی امید باقی نہ رہے، ایسے لوگوں کے لیے روزے کا کیا حکم ہے۔ تیسرا عنوان وہ کون سے اعمال ہیں جن کی ہمیں رمضان المبارک میں کثرت کرنی چاہیے، اور چوتھا عنوان ہے کہ ساری انسانیت کی بھلائی دین پر چلنے میں ہے۔ سب سے پہلے عنوان پہ چند گزارشات۔ یہ جو آیا مبارکہ ہے اس کے بارے میں 2 قول ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ اس کا حکم بعد والی جو آیت ہے فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، کہ جو کوئی بھی تم میں سے رمضان المبارک کا مبارک مہینہ پائے اس کو چاہیے کہ وہ روزے رکھے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اس آیت نے اس موجودہ آیت کو یعنی 184 جس کی بھی تلاوت ہوئی اس کو منسوخ کر دیا، لہذا اس کا حکم باقی نہ رہا، جبکہ جمہور علماء کی رائے یہ ہے کہ اس کا حکم آج بھی باقی ہے، اور اس سے مراد وہ بزرگ ہیں کہ جو انتہائی بڑھاپے کے عالم میں ہیں اور ان کے لیے انتہائی مشقت ہے روزہ رکھنے میں، تو اس لیے کہا گیا کہ ان کو مشقت میں ڈالنے کی بجائے بہتر یہی ہے کہ وہ روزے کا فدیہ ادا کر دیں، اور فدیہ اسی کے مطابق ہوتا ہے جو فطرانہ ہے۔ جیسے ابھی آج کے یعنی اس رمضان مبارک میں ایک آدمی کا جو فطرانہ ہے وہ 300 روپے مقرر ہے، لہذا اس اعتبار سے وہ 30 روزوں کا جو فدیہ بنتا ہے وہ 9000 روپیہ جو ہے وہ بنتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جو مرض الوفات میں مبتلا ہیں، یعنی اب ان کے بچنے کی کوئی امید نظر نہیں آ رہی، انتہائی تکلیف دہ بیماری کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں، روزے کی بالکل طاقت ہی نہیں رکھتے ہیں، تو ان کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ وہ بھی فدیہ ادا کر دیں، وہ روزہ نہ رکھیں۔ اور تیسرا عنوان کہ وہ کون سے اعمال ہیں کہ جن کی ہمیں رمضان المبارک میں کثرت کرنی چاہیے۔ وہ جو رمضان سے ایک دن پہلے کا جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ ہے جو تفصیلاً میں عرض بھی کر چکا تھا، حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کی جو روایت ہے اس میں آپ نے یہ واضح طور پر فرمایا کہ 4 اعمال ہیں جن میں سے 2 ایسے ہیں کہ جن کی تمہیں انتہائی کثرت کرنی ہے، اور اس کے بعد والے 2 ایسے ہیں کہ جن کے بغیر تمہیں کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ پہلے 2 اعمال ان میں نمبر 1 ہے کلمہ طیبہ کی کثرت کرنا،
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے فرمایا جددو ایمانکم، اپنے ایمان کو تر و تازہ کرتے رہا کرو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف نجدد ایماننا، کہ ہم اپنے ایمان کی تجدید کس طرح کریں، وہ کون سا ایسا طریقہ ہے جس سے ہمارا ایمان تازہ ہوگا، وہ کون سا ایسا عمل ہے جس کے کرنے سے ہمارے ایمان کے اندر تازگی آئے گی۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا، اکثروا من قول لا الہ الا اللہ، کہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کو کثرت سے پڑھتے رہا کرو۔ اس حدیث مبارکہ میں بھی اس کا حکم کہ کلمہ طیبہ کے بار بار پڑھنے سے انسان کا ایمان تازہ ہوتا ہے، انسان کے ایمان کے اندر تر و تازگی پیدا ہوتی ہے۔ لہذا کیا پتہ چلا کہ ہمیں رمضان میں جن 4 اعمال کی کثرت کرنی ہے ان میں سے پہلا عمل کون سا ہے، فرمائیے کلمہ طیبہ کی کثرت کرنی ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پورا بھی پڑھ سکتے ہیں اور پوری تسبیح لا الہ الا اللہ کی پڑھ کے آخر میں محمد الرسول اللہ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن کثرت کرنی ہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آتے جاتے تسبیح ہاتھ میں ہے نہیں ہے، بغیر تسبیح کے بھی ہماری زبان چلتی رہے، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، بار بار اس کلمے کو دہراتے رہنا ہے۔ اور دوسرا عمل جس کے بارے میں ارشاد فرمائے کہ کثرت کرنی ہے وہ ہے استغفار، فاستغفروا ربکم انہ کان غفارا، کہ تم اپنے رب سے بخشش مانگتے رہا کرو، اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کیا کرو، بے شک وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، غفور بھی ہے غفار بھی ہے، غفار میں مبالغہ زیادہ ہے کہ بہت ہی زیادہ معاف کرنے والا۔ اس کی تائید حدیث قدسی سے بھی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اے ابن آدم اگر تم سے اتنے گناہ ہو جائیں کہ تیرے ایک ابن آدم کے گناہوں سے زمین اور آسمان کے درمیان کا جو خلا ہے یہ گناہوں سے بھر جائے، فاستغفرتنی، تو تو ندامت کا معمولی سا آنسو بہا کر مجھ سے معافی مانگ، غفرت لک ولا ابالی، میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ وہ ایسا اللہ تعالیٰ ہے معاف کرنے والا ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس سے گناہ ہوا ہی نہیں۔ تو جہاں اللہ تعالیٰ بھی معاف کرنے کو تیار ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی معافی کی بہت سی امیدیں دلائی ہیں اور آپ نے خود بھی امت کے لیے مغفرت کی دعائیں مانگتے رہے ہیں، تو پھر کیوں نہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتے رہنا چاہیے، بلکہ کثرت سے استغفار کرتے ہوئے اس میں معمولی جو استغفار ہے جو سب سے چھوٹے الفاظ میں ہے استغفر اللہ، اور ایک حدیث میں آتا ہے جو آدمی کہتا ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ تو استغفار کی کثرت دوسرا عمل، اور تیسرا عمل ہے کہ جنت کا سوال کرتے رہو، اللہم انا نسألک الجنہ، اور فرمایا جب بھی اللہ سے جنت مانگو، کون سی جنت مانگو، جنت الفردوس مانگا کرو، اللہم انا نسألک الجنہ جنت الفردوس الاعلی، اللہ ہم خود سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں۔ اور ایک روایت میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرتا ہے، سارے 3 مرتبہ کر لیتے ہیں، اے اللہ تو ہمیں جنت الفردوس عطا فرما، اے اللہ تو ہمیں جنت الفردوس عطا فرما، اے اللہ تو ہمیں جنت الفردوس عطا فرما۔ اب فرمایا 3 دفعہ جس نے اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کر لیا تو جنت اللہ سے عرض کرتی ہے اس آدمی کے حق میں کہ یا اللہ اس کو مجھ میں داخل فرما، کیونکہ یہ میرا بہت زیادہ طلبگار ہے۔ سبحان اللہ، تو طلب پہ ہے، انسان جس چیز کی طلب کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی طلب کے مطابق اس کے لیے اسباب پیدا فرما دیتے ہیں۔
اسی طرح چوتھا عمل ہے اللہ تعالیٰ سے جہنم کی پناہ مانگنا کہ اللہ ہم تیری پناہ چاہتے ہیں جہنم کی آگ سے، اے اللہ ہم تیری پناہ چاہتے ہیں جہنم کی آگ سے، اے اللہ ہم تیری پناہ چاہتے ہیں جہنم کی آگ سے۔ اب 3 مرتبہ بولا اللہ سے، 3 مرتبہ جو ہے نا یہ جب سوال کیا اور جہنم کی پناہ چاہی تو جہنم اللہ سے عرض کرتی ہے اللہ اس آدمی کو مجھ سے بچا لے، اس آدمی کو مجھ سے بچا لے، تو اس کے لیے جنت کے فیصلے فرما اور مجھ سے اس کو دور فرما۔ تو یہ وہ 4 اعمال ہیں کہ جن کی ہمیں کثرت کرنی ہے۔ نمبر 1 فرمائیے کلمہ طیبہ کی کثرت کرنی ہے انشاءاللہ، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے۔ اور دوسرا عمل ہے استغفار، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اور تیسرا عمل ہے جنت کا سوال، اور چوتھا عمل ہے جہنم کی آگ سے اللہ کی پناہ چاہنا۔ اور ہمارے آج کے درس کا آخری عنوان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت کی کامیابی کس چیز پہ رکھی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم النبیین ہیں، سارے نبیوں میں آخر میں تشریف لائے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو خاتم النبیین والمرسلین بنا کر بھیجا۔ آپ سارے نبیوں میں بھی آخر ہیں، سارے رسولوں میں بھی آخر ہیں۔ عقیدہ ختم نبوت ہمارا ایمان ہے، عقیدہ ختم نبوت ہمارا دل و جان ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کا جو نزول ہوگا وہ بھی بطور امتی کے ہوگا، وہ اب نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے۔ لہذا یہ بات بھی واضح ہے کہ آپ علیہ السلام کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین اسلام ہے اور اسی پر چلنے میں کامیابی ہے۔ ساری دنیا کے یہود کی کامیابی دین اسلام میں ہے، ساری دنیا کے نصارہ کی کامیابی دین اسلام میں ہے، ساری دنیا کے ہندوؤں کی کامیابی دین اسلام میں ہے۔ آج دنیا میں موجود 4200 مذاہب جن کی کامیابی اللہ تعالیٰ نے ایک دین اسلام پر چلنے میں رکھی ہے، اس کے علاوہ کوئی کامیابی کا راستہ نہیں ہے۔ یہی پیارے آقا علیہ السلام سمجھانے آئے تھے، اور اسی کے سمجھانے میں آپ کو مکہ کی گلیوں میں پتھر بھی مارے گئے، آپ کے چہرے انور پر تھوکا بھی گیا، آپ کو گالی گلوچ بھی برداشت کرنا پڑی۔ آپ سجدے میں ہیں، آپ کے اوپر اونٹ کی اوجری لا کر رکھ دی گئی۔ آپ اعلان کرتے ہیں بازاروں میں جا کر، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے دنیا بھر کے لوگوں، اللہ نے تمہاری کامیابی دین اسلام میں رکھی ہے، لا الہ الا اللہ میں رکھی ہے، اسی کو مان لو، اسی پر زندگی گزارو، تمہاری اللہ دنیا بھی بنا دے گا، آخرت بھی بنا دے گا۔ آپ نے فرمایا یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ، اے ابو سفیان میں تمہارے پاس دنیا اور آخرت کی عزتیں لے کر آیا ہوں۔ اللہ نے عزتیں اسلام میں رکھی ہیں، اللہ نے عزتیں دین کے اوپر چلنے میں رکھی ہیں۔ جو عزت اللہ نے دین پر چلنے میں رکھی ہے وہ دنیا میں وہ عزت نہیں ہے۔ دنیا میں عزتیں عارضی ہیں، دین میں عزتیں دائمی ہیں، اور اسی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو بھیجا، اور آپ علیہ السلام نے اپنے شاگردوں پر، حضرات صحابہ اکرام پر ایسی محنت فرمائی، وہی لوگ جو کل تک آپ کی جان کے دشمن تھے آج وہ آپ کی جان کے بھی محافظ ہیں، آپ کے علم کے بھی محافظ ہیں، آپ کی ختم نبوت کے بھی محافظ ہیں۔ وہی صحابہ جو اسلام سے قبل آپ علیہ السلام کے ساتھ شدید جو ہے وہ نفرت اور شدت رکھتے تھے، آج وہی صحابہ آپ کی ختم نبوت پر اپنی جانیں لٹا کر چلے گئے، آپ کے لائے ہوئے دین کے لیے اپنے بچوں کو بھی ذبح کروا گئے، لیکن انہوں نے پرواہ نہیں کی ہے۔ تو میرے دوستو، آج میری اور آپ کی قیامت تک آنے والی نسل انسانیت کی کامیابی بھی اللہ تعالیٰ نے دین کے اندر رکھی ہے۔ ہم اپنے گھروں کے اندر دینی ماحول پیدا کریں، ہم اپنے گھروں کے اندر دینی مجالس لگائیں، ہم اپنے گھروں کے اندر دین کے مطابق اصلاح کریں۔ ہمارا بچہ اگر چھوٹا بچہ نادانی میں
बाएं हाथ से खा रहा है, बजाय हंसने के, बजाय उसकी वीडियो बनाकर वायरल करने के उसकी इस्लाह की जाए। नहीं बेटा, दाएं हाथ से खाओ। दिन में बारहा आपको कहना पड़े, आपका बार बार कहना इस बच्चे को जब दाएं हाथ पर मुस्तकिल मिजाज बना लेगा, फिर मरते दम तक ये बच्चा कभी बाएं हाथ से नहीं खाएगा। और इसी तरह बैठ कर पीना, बैठ कर खाना, ये वो सारे आदाब हैं जो दीन सिखलाता है। हम अपने बच्चों की तरबियत दीन के मुताबिक करें, हम अपने बच्चों की तरबियत नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों के मुताबिक करें। और मेरे दोस्तों, रोजाना के मामूलात अपने मुकर्रर करके पंजगाना नमाज अव्वल तरजीह ये हो कि मैं मस्जिद में जमात के साथ नमाज पढ़ूंगा। कल कितनी बारिश थी, उसके बावजूद माशाल्लाह ये कितने बुजुर्ग हजरात ये जमात के साथ मस्जिद में नमाज में मौजूद रहे। इसीलिए हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि हम मस्जिद में बाजमात नमाज अदा करने वाले बने, रोजाना की अपनी तिलावत का मामूल बनाएं, रोजाना की जिक्र की तस्बीहात हैं, और इसी तरह रोजाना के दुरूद शरीफ की तस्बीहात हैं। और जब हम अपने लिए रोजाना का एक मामूलात का चार्ट मुकर्रर करेंगे तो इंशाअल्लाह फिर हमारे लिए मुश्किल नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अपने फजल व करम से दीन पर 100% चलना नसीब फरमाए और हर उस अमल की तौफीक अता फरमाए जिससे अल्लाह राजी हो, जो अमल अल्लाह को पसंद हो, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने करके दिखलाया हो, और हर उस अमल से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए जो अमल अल्लाह को पसंद नहीं, जो अमल अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पसंद नहीं है। और मेरे दोस्तों, आखिरी गुजारिश ये है कि जितना हम यहाँ पर दीन के हवाले से कलाम सुनते हैं, दर्से कुरान सुनते हैं, जो दीनी चीजें, इनका घर में हम तज़किरा किया करें। आज बाहर रोड पर कोई मामूली सा वाक़या हो जाए, हम घर में बताते थकते नहीं है, सारी डिटेल बताते हैं, जबकि उसका कोई फायदा ही नहीं है। और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की भी सुन्नत है कि वो जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन मजालिस में सुनते थे तो वो घर जाकर भी अपनी खवातीन को भी बताते थे। आज के दर्स में हमने ये सुना, आज के दर्स में हमने ये बात सुनी। अल्लाह ताला हमारी औरतों को भी जज़ाए खैर अता फरमाए जो हमारे लिए रोजाना के एतबार से सहरी अफ्तारी कई घंटे किचन में खड़े होकर बनाने का मामूल है। अल्लाह ताला अजर जज़ील अता फरमाए और इसके साथ साथ उनके भी अमाल की तरफ हमारी तवज्जो हो। रोजाना की तरावी है, रोजाना का रोजा है, अल्लाह हमें सेहत की सलामती के साथ, आफियत के साथ नसीब फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।